یاجوج ماجوج آخر کون ہیں؟ کیا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں؟ قرآن کریم کی سورۃ کہف اور سورہ انبیاء میں یاجوج ماجوج کا احوال ہے۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کا صرف ماضی سے تعلق نہیں بلکہ حال اور مستقبل سے ہے۔ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے آپ کو ویسے ویسے سمجھ آنا شروع ہوگا۔ اس قوم کے لوگوں کا حلیہ کچھ یوں ہے کہ ان کے دو قسم کے انسان ہیں۔ جی ہاں، وہ انسان ہی ہیں لیکن درندے ہیں، اور وہ دو قسم کے ہیں، ایک بالکل چھوٹے اور دوسرے اتنے بڑے کہ سمجھ لیجئے کہ ایک پہاڑ سے دوسری طرف چھلانگ لگا سکتے ہیں۔ اور اصل میں یہ قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں سے ایک سب سے چھوٹا بیٹا یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور ترک بھی یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ اور دوستو، قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ یاجوج اور ماجوج دیوار توڑ کر نکلیں گے اور تباہی مچائیں گے۔ اب دوستو، دیوار کیا ہے اور اسے مزید جاننے کے لیے ہمیں حضرت ذوالقرنین کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ اب دوستو، بات یہاں سے شروع ہے کہ دراصل ذوالقرنین ایک اچھا انسان، نیک اور بہت ہی اچھی طبیعت کا مالک تھا، اور اس نے اپنے بہادری سے بہت ہی علاقے سر کیے، یہاں تک کہ ایک دفعہ دورے پہ مغرب کی جانب اپنے سپاہیوں سمیت سیر کو نکلا۔ جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا اور دیکھا کہ ایک قوم وہاں آباد ہے، ان سے ملے، گفتگو کی، اور انہوں نے یاجوج اور ماجوج کا احوال بتایا۔ یہ ایک ایسی قوم ہے جس کے علاقوں میں مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے۔ انہوں نے احوال دیا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے جہاں مچھلیوں کی بارش ہوتی ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جب ان کا کھانا یا ان کی بارش ہونے میں کچھ تاخیر ہوتی ہے تو وہ اپنے قبیلوں سے نکل کر بربادی مچا دیتے ہیں، اور جو فصل ہماری تیار ہوتی ہے ان کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ اور ان کا حلیہ ہے کہ وہ بہت ہی درندے قسم کے انسان ہیں، اور ان کے جسم بالوں سے ڈھکا ہوا ہے، اور ان کے جسم میں اتنی بدبو ہوتی ہے کہ عام انسان سونگھے تو وہیں کے وہیں مر جائے۔ ان کے کان اتنے بڑے ہیں کہ ایک کان کو نیچے بستر کی طرح اور دوسرا کان چادر کی طرح اوڑھ لیتے ہیں۔ اب ہماری درخواست آپ سے یہ ہے کہ ان کی اور ہماری بیچ میں ایک دیوار تعمیر کرا دیں، بے شک ہم آپ کو پیسے بھی دینے کو تیار ہیں۔ ذوالقرنین نے ان کے مسائل سن کے اور آخر میں ان کی آفر سن کر کہا کہ مجھے اللہ کا دیا سب کچھ ہے، آپ صرف یوں کیجئے کہ مزدوری خود کریں اور میرے انجینئر آپ کے ساتھ ہوں گے۔ پھر دوستو، حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے لے کے آؤ، اور اس سے دیوار بنائی گئی، جس میں وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ ٹل جائے گا۔ اور یاجوج ماجوج اب بھی موجود ہیں، اور یہ ہر روز دیوار کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر جب رات ہوتی ہے تو واپس پلٹ جاتے ہیں، اور جب وہ دوبارہ آتے ہیں تو دیوار اور بھی زیادہ مضبوط ہو چکی ہوتی ہے۔ پھر جب اللہ پاک چاہے گا تو پھر یاجوج اور ماجوج دیوار توڑنے کی کوشش کے بعد جب واپس جائیں گے اور کہیں گے کہ انشاءاللہ کل پھر سے دیوار توڑیں گے، تو پھر اللہ کے حکم سے وہ دیوار ٹوٹے گی، اور پھر وہ باہر نکل کر تباہی مچائیں گے، جس میں یہ ایک قیامت کی نشانی بھی پوری ہوگی۔ پھر جب کچھ اللہ پاک کے سچے بندے بچیں گے اور اللہ پاک سے دعا کریں گے کہ ان کا خاتمہ ہو جائے، تو پھر ان کے گلے میں ایک کیڑا پیدا ہوگا جو ان کے مرنے کا باعث ہوگا، اور تقریباً یاجوج ماجوج ہم سے 1000 گنا زیادہ ہیں۔ یعنی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج ہماری کل آبادی 7 ارب ہے، یعنی اگر 7 ارب کو 1000 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو آپ کو ان کا مکمل اندازہ ہو جائے گا۔ تو پھر جب وہ سب کے سب مر جائیں گے تو پھر ان کی اتنی لاشیں ہوگی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ پھر اللہ پاک آسمان سے اونٹ کی گردن جیسے پرندے نازل کرے گا، اور ان سب کو ایک ایک کر کے دریاؤں میں پھینکیں گے، اور پھر دنیا میں بدبو اتنی پھیلے گی کہ انسان کا سانس لینا بھی مشکل ہوگا۔ پھر اللہ پاک بارش برسائے گا، اور پھر دنیا میں ہریالی ہریالی ہوگی۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک ہے، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔